السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 آپ کو دیا تھا، جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے اور دین اسلام کسے کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ توحید کیا ہے، اسلام دین اور شریعت کیا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں، کیونکہ ہم نماز محمدی سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہی ہماری نماز میں خوشی اور خضوع آئے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ نماز صرف اٹھک بیٹھک یا ایکسرسائز کا نام نہیں ہے، دل کے ارادے، دل سے محبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کا نام ہے نماز۔ اور یہی ہمیں کون سکھا سکتا ہے؟ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تو آج ہم بات کریں گے کہ توحید کیا ہے۔ توحید اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہم کو مارنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم گرامی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ اس کا نام ہے، باقی ساری اس کی صفات ہیں۔ اپنی ذات کی طرح اس کا نام بھی واجب اور واحد ہے۔ تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں پسند کہ اس کے ماننے والے اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ وہ تمام طاقت کا مالک ہے، یکتا اور لاسانی ہے، وہی ہمیں ہر طرح کا رزق دیتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کر کے بے ہنگم نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری بھلائی اور رہنمائی کے لیے اپنے حکمت سے اپنے پیارے کلام کو ہم تک پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریعت کو فرض کر کے ہم تک پہنچایا، تاکہ اس شریعت کو پا کر یا اس کو حاصل کر کر ہم فلاح حاصل کر سکیں۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، سیدھا راستہ دکھایا ہے، دین ابراہیمی کا راستہ دکھایا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جو خالص اور خالص اللہ کی طرف جاتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں ماننا ہے، صرف ایک، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں اسی سے مدد چاہیے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو اور سب انسانوں کو یہی حکم دیا ہے، اور حتیٰ کہ جنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو بھی اپنی زندگی کا یہ محور کرنا ہوگا، یعنی یہ مقصد رکھنا ہوگا کہ ہر حال میں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے حکم کو اول ترجیح دینی ہے۔ جی، تو اب بات کر لیتے ہیں اسلام دین اور شریعت، کہ شریعت کیا ہے۔ اس کائنات کی حقیقی دولت کا نام دین شریعت ہے۔ دین شریعت ایک ایسی اصلاح ہے جو قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اپنے مقاصد اور معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کا مکمل جائزہ لیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس سے مراد ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور نظام زندگی ہے، جس کے ساتھ کسی دوسرے غیر اخلاقی اور شیطانی نظام کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا۔ دین اسلام میں شریعت کی بہت اہمیت ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ دین شریعت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ شریعت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون، اس کے رولز، اس کے ریگولیشنز، اس کے حکم، اور ان سب پہ بلیو کرتے ہوئے ان سب کو ماننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا قانون اتنا پیارا بنایا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنس اور اہمیت انسان کو دی ہے۔ انسان کو بنایا پہلے، پھر اپنا دین بنایا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دین فطرت۔ اور اپنے قانون کے ساتھ انسان کی انفرادی حیات کے سارے نظریے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیے، پھر ان سب قانون اور رولز کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منتخب کیا۔ پھر قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرما دیا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر اس وجہ سے فرض ہے تاکہ انسان گمراہی، شرک،
کفر اور بدعت جیسی بیماریوں سے بچا رہے۔ اور آگے ہی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلا شبہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اپنا لیے جنہیں کتاب دی گئی، ان کے اس طرز فکر کی کوئی اور وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے آگے نکلے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور رسوا ہوگا عذاب کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دین کا مکمل علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ دین اسلام کے متعلق اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دین اسلام سے متعلق 4 بنیادی باتیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1 ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور معرفت اور اسی کتاب پر یقین رکھنا، فرشتوں، رسولوں اور تقدیر پر یقین رکھنا، ایمان لانا۔ نمبر 2 ہے دین احکامات پر جو مسائل اور دلائل ہیں ان کو جاننا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 3 ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور آخر میں احکامات پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ جس عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی گنجائش نہیں کہ اس کے حکم کو تبدیل کر سکے۔ اس لیے دین اسلام کی ایک سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ ہے عبادت۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہی عبادت ہے۔ مثلا اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، امید، توکل، تقدیر، اچھی بری، محبت، ڈر، خشوع خضوع، حق، فرائض، مدد کرنا، یعنی زندگی کے تمام کام عبادت میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ عبادت کی ایک اور بہت بڑا مرتبہ ہے جسے کہتے ہیں معرفت دین۔ معرفت دین میں 3 چیزیں جو ہیں مینشن کی گئی ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ سب سے پہلے ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور سب سے بلند اور اعلیٰ حق یہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ نمبر 2 ہے اسلام کی 5 ارکین ہیں، جس میں شہادہ یعنی لا الہ کہنا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ نمبر 3 ہے احسان کا ایک رکن ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرو کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندے اور رسول بنا کے بھیجا۔ یہ وہ احسان ہے جو ہم ساری زندگی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لوٹا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ بنا کے بھیجا تاکہ ہم اپنی زندگی میں فلاح پا سکیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جن کی بدولت ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا، دین اسلام کو جانا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر، اس کے احکامات پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ یہ وہی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی نبوت کے ذریعے اس دنیا میں شرک اور بدعت جیسی بیماری کو ختم کیا اور دین کا پرچم بلند کیا۔ اب یہ ہم انشاءاللہ آگے نشست میں جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور ان کی پیروی کرنا ہم پر کیوں فرض ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا اور اس پر یقین کرنا، یہی انسانیت کی متاع ہے جس کو پا کر انسان مومن بنتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی زندگی گزارنا ہم سب پر فرض ہے۔